السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تو میں 122 یار دے تمام عاشقان مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کراں گا جنہوں نے بڑی محبت نال بڑے خلوص نال حضور دے ذکر پاک دی محفل سجائی۔ پھر تو انہوں سارے اس بات دی مبارکباد پیش کراں گا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کنے نصیبان لوگ نے جنہوں نے حضور نے اپنی محفل ہی پسند فرمایا ہے۔ یقیناً اتنا بڑا علاقہ ہے، انہوں ہی محفل چاہنا ہے جنہوں نے حضور نے پسند فرمایا ہے، جنہوں نے حضور دا صدہ پہنچا ہے۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی جتنے بھی تسی بیٹھے ہو سارے معزز مہمان ہو، کیونکہ حضور دے بلائے ہوئے مہمان ہو۔ میں سب لوگ خوش آمدید کہاں گا اور مبارکباد پیش کراں گا۔ پبلک ساؤنڈ ماشاءاللہ ساؤنڈ دی دنیا میں ایک عظیم نام بھائی سجاد صاحب نے مینوں ہی حکم فرمایا کہ میں انہوں نے حکم تے آیا۔ میرے تو پہلے بھائی نے تانوں بڑا سونا کلام سنایا پر مینوں لگتا ہے تسا سارا ہی پچایا۔ بالکل بولنا چلنا ہے، تسی شرمانا نہیں ہے۔ میں نے دوست دس رہے سن کے تسی پہلے بھی 3-4 دفعہ آئے ہو، لیکن 4-5 سال دے وقفے تو بعد میں آیا۔ میں کوشش کروں گا کہ تانوں نویں کلام سناواں۔ میں نے ایک فرمائش ہوئی ہے، علامت صاحب کول بیٹھے سن، او جی میں ذرا کھل حدلہ بندہ، میں چاہنا بھی ذرا انہاں دی میری طبیعت مل جائے۔ کئی بندے پریشان ہو کے نہیں بول دے، بھائی نے میرے محبت اس میرے بارے بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں دی محبت سلامت رکھے، ہمیشہ عزت والا ہی کسی نے عزت دیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں سلامت رکھے۔ میں بالکل سادہ جا بندہ، میں نے ایک کو فرمائش ہوئی ہے، وہ بولیاں سنانیاں نے جی 11 زبانہ، وہ میں نے واقعہ ہی فرمائش ہوئی ہے۔ توڑے اس مسجد امام و خطیب فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ حافظ تنویر علی صاحب یہ گواہ نے، جتے کھانا کھا رہے سی وہ کہہ رہے سن کہ تسی 11 زبانہ سنانیاں نے۔ یہ میں گواہی تاں دیوائی ہے، ساڑھے پنڈے سے ایک مائی مار گئی، اتنے ایک بندہ بیٹھا جو اسا کہ چنگا ہویا مار گئی، میں نے مار دی بڑا۔ وہ نہ کہ مویا نو ایج نہیں یقین دا کہ میں کہا گلا پیا کرنا، منہ تے پہ پوچھ لو۔ یہ تو جینے جاگتے بیٹھے نے۔ میں نے ایک کو فرمائش ہے، وہ میں فرمائش تے کلام پڑھنا ہے، وہ بھی جی ٹائم ہویا تھے، ورنہ گھنٹے والی نقابت ہے میں قائل ہی نہیں، بالکل منٹا نہیں نقابت ہوندی، بس تو اسے سبحان اللہ سنانی ہے، انشاءاللہ محفل شروع ہو جانی۔ ایک باری ذرا گوٹے چھاڑ کے سجدہ دا پنجا اونچا کر کے محبت نال سناؤ نا سبحان اللہ۔ جیندے رہو، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ 4-5 سال پہلے جڑا ذوق چھڑ گیا آج بھی وہی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک توڑی محبت سلامت رکھے۔ ایک باری پھر جڑا بندہ آج بھی نہیں بول سکیا، اے پنجا اونچا کر کے اس نیت نال بولے گا کہ میں 5 تن دیدار کا منگتا ہوں، میں 5 تن کا غلام ہوں، 5 تن کا نوکر، 5 تن کا غلام۔ انشاءاللہ جدو سبحان اللہ بولے گا سجدہ دا پنجا چک کے بولے گا کہ جڑا 5 تن کا غلام ہے انہوں ساگر چشتی دا سلام ہے علامت صاحب، کہ جڑا 5 تن کو نہیں منگا انہوں مشورہ ہے، مان لے 5 تن کو، مان لے، اے دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ ہمیں تو اڈا پنجا اونچا ہو جائے گا، صرف 5 سیکنڈ سجے کبھی نہیں ویکھنا، میرے وال ویکھنا ہے۔ جدو سبحان اللہ بولو گے تو اڈا دل کرے گا پنجا اونچا ہو جائے۔ اے تسی سارے پنجا اونچا کر کے ثابت کیتا سی 5 تن دے نوکر، 5 تن دے غلام۔ جے کوئی 5 تن کو نہ منے میں لڑنا نہیں، میں تو کہنا نہ مان، اے تیرے اپنے نصیب دے، پر جدو بھی روٹی کھاوے لنگر کھاوے غور تے کر، اے لکمے تے پنجا دا محتاج ہے۔ لکمہ 5 تن دے نام دا کھا کے کوئی مکر جاوے جو دے نصیب نے۔ اے تسی تے سارے ثابت کر دیتا، سارے 5 تن دے بنن والے بیٹھے۔ لے ایک باری مووی والا مووی گھما رہے بھائی والا سلامت رکھے، 5 تن دا نوکر اور ایک ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ دے پنجے اونچے کر کے بولے گا سبحان اللہ۔ اور جیتے رہو ایک باری پھر ہاتھ چاہ کے بولو، سارے سنی مسکرا کے بولو، حضور دی آمد دی خوشی ہے تے سینے دا دل لا کے بولو۔ ایج دا ذوق ہونا چاہیے، نہ
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں چپ تاں کر گیا، میں تھوڑے کو بھی سننا چاہنا، میں نہ سارے شامل ہو جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تسی سونا درود پڑھے، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ ایک باری اور ذرا جڑا بندہ رہ گیا اونوں بھی شامل کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، میں درود پاک دی تیسری دعوت پیش کرنا چاہنا کہ درود و سلام پڑھن دے بے شمار فائدے نے، بڑے بڑے فائدے نے۔ میں صرف 3 شعراں وچ 3 فائدے دسنے نے کہ مائی قاری صاحب دے حوالے۔ پہلا فائدہ درود و سلام پڑھن دا کہ او دا مقدر عجیب ہونا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہونا ہے۔ بھائی جیندے رہو، سلامت رہو، بس این کی سبحان اللہ 4 سالی آوے کہ انشاءاللہ میں چشتی ہیں، میری طبیعت کھل دی جائے گی۔ او دا مقدر عجیب ہونا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہونا ہے۔ اس جملے تے غور کرنا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہونا ہے۔ کون خوش نصیب؟ کتنا خوش نصیب کہ کس وجہ تو خوش نصیب؟ حضور نبی رحمت کی ایسی حدیث ہے، میں علامہ تنویر صاحب کو کم 4 گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے، علامہ جعفر قریشی صاحب کو کم 4 گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے، لیکن میں شاعر 4 مصرے کے حدیث پاک پیش کرنی ہے کہ خدا مقدر عجیب ہونے، بڑا ہی خوش نصیب ہونے، جتنا پڑھنا ہے درود ساغر نبی دے اتنا قریب ہونا ہے، جتنا پڑھنا ہے درود ساغر، جتنا پڑھنا ہے درود ساغر نبی دے اتنا قریب ہونا ہے۔ اور درود و سلام کا دوسرا فائدہ کہ آمے سامنے کرے ہو گل آکے، آمے سامنے کرے ہو گل آکے، سونے جائی جے کسے دی جان ہوئے، کملی والے دے اگے ہو کچھ بھی نہیں، باوے جتنا کسے دا قد ہوئے، کملی والے دے اگے ہو کچھ بھی نہیں، کملی والے دے اگے ہو کچھ بھی نہیں، باوے جتنا کسے دا قد ہوئے، کہ او دی شان دی دسا کی حد یارو، او دی شان دی دسا کی حد یارو، او جس دی رب نے رکھی نہ حد ہوئے، ساغر چشتی جو منگے درود پڑھ کے او دی کدی دعا نہ رد ہوئے، ساغر چشتی جو منگے درود پڑھ کے، ساغر چشتی جو منگے درود پڑھ کے او دی کدی دعا نہ رد ہوئے۔ نہ درود و سلام دا تیسرا فائدہ، ایس تو بڑا فائدہ پوری کائنات اچھ نہیں ہے۔ زمیندار زمیندارہ کردہ ہے فائدے واسطے، دکاندار دکان چلاؤندہ ہے فائدے واسطے، ہر بندہ ہر کاروبار فائدے واسطے کرتا ہے۔ نہ درود و سلام دا فائدہ دسنا چاہنا کہ جیڑا اس فائدے تے عمل کرے گا انشاءاللہ اے جہان بھی سمر جائے گا، اگلا جہان بھی سمر جائے گا۔ انہا فائدہ ہے اور انہا سونا فائدہ ہے۔ فائدہ کی ہے؟ کی دسنا چاہنا کہ چین مل جاندے نے، سرور مل جاندے نے، سچی گل ساغر ہے ضرور مل جاندے نے۔ جیندے رہو بھی اللہ سلامت رکھے۔ ایک بڑی ذرا میرے کہن تے سجاد برکت اللہ، یا اللہ جنہا سجاد چوکے زور نہ زبان اللہ بولے پوری زندگی دا ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہو۔ میرے مالک جنہا کھپات چوکے دل نہ سبحان اللہ بولے انہوں مدینہ پاک دی حاضری نصیب ہو جائے۔ تے اگلی گال تے تسی سجے کبھے دیکھ رہے، ماں باپ کا گستاخ پہلے نمبر تے محفل ہوندہ ہی نہیں کہ جی آج آبے تا ایس گال سے بالکل منہ تھلے کرتا ہے کہ جنہا ماں باپ نے محبت کرتا ہوئے سینہ جوڑا کر کے دوویں ہتھ چوک کے گج کے داد دیتا ہے۔ میرے مالک جنہا دوویں ہتھ چاہ کے گج کے سبحان اللہ بولے حضور دے ذکر پاک دا صدقہ ہو دے ماں باپ دی بخشش ہو جائے۔ اینج دا ذوق چاہیے ہے تو چین مل جاندے نے، سرور مل جاندے نے۔ علامہ تنویر صاحب نے تھوڑے کو دعا لینی ہے، اللہ کو داد لینی ہے، چین مل جاندے نے، سرور مل جاندے نے، سچی گل ساغے نے ضرور مل
پڑھتے درود تے سلام جڑے رج کے خواب وچ انہاں نوں حضور مل جاندے ہیں پڑھتے درود تے سلام جڑے رج کے پڑھتے درود تے سلام جڑے رج کے خواب وچ انہاں نوں حضور مل جاندے نے خواب وچ انہاں نوں حضور مل جاندے نے ہن جے سمجھ آئی ایک بار پھر شامل ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات گرامی میں انشاءاللہ وقفے نال حاضری پیش کرتا رہاں گا میں پہلے عرض کی تھی گھنٹے والا نقیب نہیں منٹا والا نقیب کہ میں نے اے تھوڑی سبحان اللہ تے میرا دل خوش ہو گیا ہے مسافر دی دعا اللہ سنتا ہے تے میں دعا کرنا میرے مالک اے جی میں ایڈی سونی مسجد چاجی بیٹھے نے ایویں ہی انہوں مسجد نبوی وچ بیٹھنا نصیب ہو اللہ پاک تھوڑا ذوق سلامت رکھے باقاعدہ تلاوت نال محفل دا آغاز کرنے ہیں تلاوت کلام پاک میں مائک جس قاری قرآن دے حوالے کرنا چاہنا قاری صاحب میری ایک اپنی محبت ہے میں ہر نعت خوان ہر قاری ہر خطیب کو اپنے انداز نال مائک پیش کرنا اور میں صرف اتنا کہنا ہے اس آن والے قاری دے بارے کہ صبح یا شام ہر وقت انہوں دے لبت ہے کدی تلاوت ہے کدی درود ہے کدی سلام ہے یقیناً سرکار مدینہ کا پکا اور سچا غلام ہے اس واسطے وہ ساڑھے لئے قابل احترام ہے اور تسی سوچ رہے ہو کہ اس آن والے قاری دا کی نام ہے جن نے سانو سنانا اللہ دا پاک کلام ہے حافظ تنویر علی انہوں دا نام ہے جڑا اس مسجد دا خطیب اور امام ہے امام و خطیب جامعہ مسجد حاضر جناب محترم حضرت علامہ حافظ تنویر علی صاحب تشریف لے آکے اپنے مخصوص انداز نال تلاوت کلام پاک نال اس پاک محفل دا آغاز فرمان کے حضرت علامہ حافظ و قاری تنویر علی صاحب نعرہ تکبیر